مولانا اس مسئلہ کو سمجھو. ایک صورت یہ ہے کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین. حضرت اقدس علامہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ خبر ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے. ان کو داخل نہیں ہونا چاہیے مگر ڈر کر کے داخل نہ ہوں. یہ انشاء ہے. داخل نہ ہو یہ لوگ مسجد میں تکبر اور تعلی کے ساتھ داخل نہ ہوں, اور اگر داخل ہوں تو خائفین داخل ہوں. یہ انشاء ہے مولانا. دوسرا یہ کہ یہ خبر ہے ایک زمانہ آئے گا یہ مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اب تو مسجدوں سے روک رہے ہیں, اب اس وقت مسجدوں سے روک رہے ہیں, لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ یہ خود مسجدوں میں داخل نہ ہو سکیں گے مگر اذا زلزلت الارض زلزالها, ڈر 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 کر کے. یہی ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر 10,000 شیر جب داخل ہو گیا اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے پھر کیا ہو گیا, پھر یہی ہو گیا کہ آپ کافروں کو دیکھیں پیٹ 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 ایسے تھا. اڑے دونوں معنوں میں فرق ہے کہ نہیں, خیال کر لینا. اولئک ما کان لهم يدخلوا الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم. اگر مسجد نہ چھوڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. المشرق والمغرب مملوکان للہ, بولو المشرق والمغرب مملوکان للہ, اللہ کی ملکیت ہے. لہذا فینما تولوا, جس طرف نمازیوں اپنا رخ کر دو, مسلمانوں اپنا رخ کرو. فثم وجہ اللہ, وہاں اللہ کی ذات ہے, وہاں اللہ کا علم ہے, وہاں اللہ کا وجود ہے. ان اللہ واسع, اللہ اپنے ملک کے اعتبار سے وسیع ہے, اس کی زمین بہت بڑی ہے. علیم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو جانتا ہے. لہذا لانڈی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تب اللہ اس کو قبول کرے گا. لانڈی میں پڑھو, اگر مسجد میں کوئی نہیں چھوڑ رہا, یا قائد آباد میں پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا. اڑے ہو گیا. اور اگر قبلے کی طرف نہ چھوڑے تو حالت سفر میں لانڈی کی طرف, حیدرآباد کی طرف رخ کر کے سواری پر نماز پڑھو, اجازت ہے. قبلے کی طرف اگر جہاں رخ نہ ہو سکے خضدار کی طرف رخ کرو. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اڑے ربط بھی آیا, سمجھ نہیں ہے. مسجدوں سے اگر نہ چھوڑے, المشرق والمغرب مملوکان للہ, سفر میں خاص طور پر مولانا سمجھے, اور اسی طریقے اور مسجد میں نہ چھوڑے, باہر بھی. اس لیے کرونا میں بھائی اپنے گھروں میں جمعہ بھی پڑھیں, لیکن گھر میں بھی 6 آدمی سے زیادہ جمعہ نہ پڑھیں. مسجد میں 6 آدمی. کرونا ہے بھائی, اور کرونا آتا 11 بجے سے 2 بجے تک. کب آتا ہے؟ جو نمازوں کے ٹائم پہ خاص طور پر آتا ہے, جمعے میں خاص طور پر, عام دنوں میں بھی نہیں, جمعے میں خاص طور پر 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک آتا. نہ مولوی اس جھوٹ کو سمجھتا ہے لیکن یہ کہ بزدل ہے, بولتا بھی نہیں. نہ مولوی اس جھوٹ کو سمجھتا ہے اور نہ اس کو جھوٹ بولنے کا طریقہ آتا ہے, اس بغیرت کو. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جی. اس لیے کہا مسجدوں میں بھی علماء نے فتویٰ دے دیا, فتویٰ برائے فروخت, فوراً فتویٰ دے دیا کہ جی 6 آدمی مسجدوں میں جمعہ پڑھے. سمجھی, 6 آدمی. تو میں نے تقریر کر دیا ابتدا میں کرونا میں, نے کہا میرے تو 9 بیٹے ہیں, ہمارے تو 9 بیٹے ہیں, بیٹیاں الگ, بیوی الگ, تو ہم تو 4-5 مسجدوں میں پڑھیں. سمجھ رہی میں کہ جی. ایک بلوچ بیٹھا ہوا تھا, میں نے تقریر کیا, اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا. اسٹیج کے بعد میں نے کہا چنچو چکا آپ کے بچے کتنے؟ کہا فی الحال 18. فی الحال جو ہے نا 18 ہے. میں نے کہا فی الحال کا کیا مطلب؟ کہا انشاءاللہ 36-40 تک پہنچاؤں گا. تنخواہ کتنی ہے؟ 9,000 ہے, 8,000. سمجھے؟ واہ واہ واہ. اگر آپ کا ذوق ہے تو میں ایک چیز آپ سے بیان کروں, اگر ذوق نہیں ہے تو آپ جہنم میں جاؤ. سمجھے, ذوق آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے, یہ جو تپائی ہے, یہ تپائی میری نگاہ میں یہ ایک ہی جگہ ہے. یہ میرے لیے ایک جگہ ہے, یہ پوری ایک جگہ ہے. سمجھے, یا جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے یہ تو ایک ہی جگہ ہے. آئے سمجھیں, چیوٹی کے لیے یہ 1000 جگہیں ہیں. چیوٹی کے لیے کیا ہے؟ چیوٹی کے لیے یہ 1000 جگہیں. آپ نے دیکھا جو میرے لیے ایک جگہ ہے, عرفی جگہ کی بات کر رہا, جو میرے لیے ایک جگہ ہے چیوٹی کے لیے 1000 جگہیں ہیں.
تو اس لیے جو جگہ 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 یہ تعدد مکان، یہ آپ کے اعتبار سے آپ، اور اللہ کے لیے یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ ایک ہی ہے۔ سمجھنا؟ مسافت زمانیہ اور مسافت مکانیہ دونوں کے دونوں اللہ سے قریب ہے، اللہ کے سامنے یہ مسافت ہے ہی نہیں۔ پہاڑ پر ایک آدمی کھڑا ہے، پہاڑ پر کھڑا ہے، اب وہ حسن ہے یا کوئی اور ہے، بلوچ ہے یا پٹھان ہے، دور سے آپ ایسے دیکھ رہے، وہ چلتے چلتے 1.5 گھنٹے کے بعد یہاں پہنچے، ایسے دور سے جیسے دیہاتی دیکھتے کہ یار یہ بس سڑے روان دی، بس سڑے روان دی، ایسے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا علم نہیں ہے، جب آپ کے قریب آئے گا آپ کو اس کا علم ہوگا کہ اب یہ حسن ہے۔ لیکن دوربین والا ابھی سے جیسے دوربین لگاتا ہے اس کے سامنے تو بالکل ایسے سامنے کھڑا ہے، دوربین والا دوربین لگاتا ہے تو اس کے سامنے ایسے بالکل کھڑا ہے۔ یہ بالکل دوربین نے اس پوری مسافت کو ختم کر دیا۔ دوربین والے کو ابھی علم ہے کہ یہ حسن ہے، آپ کو آدھا گھنٹے کے بعد علم ہوگا کہ حسن آئے گا، آدھا گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا حسن۔ دوربین والا ابھی سے جانتا ہے کہ وہ حسن ہے۔ مستقبل کے جو حالات اور اخبار مجھے اور آپ کو 50 سال کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ ہو گیا، یہ ہونا تھا، یہ میرے رب کو ابھی ابھی سے معلوم ہے، اس کے سامنے مسافت نہیں۔ کس کو سمجھنا گے؟ آپ کو حیدرآباد پہنچنے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد پتہ چلے گا کہ حیدرآباد پہنچے، لیکن گاڑی کی میٹر وہ پہلے ہی سے آپ کو بتائیں۔ آپ حیدرآباد پہنچیں گے پھر دیکھیں گے کہ کتنا گھنٹہ لگا، 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ۔ اسلام آباد سے کتنا وقت لگے گا کراچی تک، لیکن وہ قسم خدا کے بتاتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ میں ہم پہنچیں گے، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ میٹر بتاتے وہ یہاں پہنچتا ہے۔ جب آپ کی میٹروں کا یہ حال ہے، جب آپ کی یہ دوربینوں کا حال ہے، پھر میرے اور آپ کے سامنے بہت سے پردے ہیں۔ رات کو اب ایسے دوربین آئے ہیں کہ جیسے کہ اس وقت میں سیف صاحب کو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے، رات کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوربین بالکل وہ سامنے، اب وہ دوربین اللہ آپ کا بھلا کرے $12,000 $13,000 کے ملتے ہیں وہ دوربین، اور اسی سے افغانستان میں وہ نشانہ بناتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو، مجاہدین کو، لیکن اب ساتھیوں نے بھی الحمدللہ لینا شروع کیا۔ تو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ رات کو آپ کسی پر حملہ کرتے، اب وہ دوربین ہے شدید تاریکی رات کے اندر، جیسے بھیڑیا کو سب کچھ نظر آتا ہے، بھیڑیے کے لیے کوئی تاریکی ہے ہی نہیں، اتنی نگاہ اس کی تیز ہوتی۔ ہم لوگ تو چونکہ بھیڑیے والے، دوربین رات والے آگے، یہ جیسے کہ آپ کے کپڑے پہنے ہوئے درمیان میں حائل ہے، سمجھے، حائل ہے، آپ کی شرم کا مجھ سے چھپی ہوئی۔ لیکن اب ہمارے اللہ والوں نے دوربین ایسے لائے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یا کسی نے کوئی پیسنجر جا رہا ہے جہاز میں جا رہا ہے، اپنے اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے شرمگاہ کے ساتھ کوئی ہیرون وغیرہ کا کوئی پیکٹ تو چسپان تو نہیں کیا، ایسے لگاتے ہیں، اندر سارا سب کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، سمجھے؟ اللہ والوں، اور اللہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، سورج مجھے اور آپ کو نظر نہیں آگے جب بادلیں ہوں گے، لیکن جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کرتے کرتے یہ بادلیں گناہوں کی کالا پن ہٹ جاتا ہے، براہ راست اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ یہ جگہ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے ایک جگہ ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جگہ میرے لیے ایک جگہ ہے، لیکن چیوٹی کے لیے 1000 جگہیں، وہ مسافت میرے لیے دور ہے، لیکن دوربین والے کے بالکل سامنے ہے۔ وہ مسافت والا وہاں سے 1.5 گھنٹے کے بعد آئے گا پہاڑ سے، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ حسن ہے، لیکن دوربین والا ابھی دیکھتا اس کے سامنے ہے۔ اس لیے امور استقبالیہ آئندہ چل کر کے کیا ہوں گے میرے لیے اور آپ کے لیے، ایک مسافت کے بعد وہ آئیں گے، لیکن اللہ کے سامنے ابھی اسی طرح۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر جیسے کہ یہ ایک جگہ ہے آپ کے لیے، چیوٹی کے لیے 50 جگہیں، اسی طرح یہ کائنات کے کروڑوں آپ کے لیے جگہ ہے، اللہ کے لیے ایک ہی ہے۔ یہاں تک ہو گیا مسئلہ؟ اس لیے تعدد مکان، بولو، تعدد مکان جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔
جیسے کہ یہ جگہ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے ایک ہی جگہ ہے، چیونٹے کے لیے 1000 جگہیں، تو جیسے چیونٹی کی حیثیت میرے سامنے ہے، میرے اور آپ جیسے کروڑوں کی حیثیت اللہ کے سامنے اسی طرح۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ تو تعدد مکان اللہ کے لیے نہیں۔ اگلے والی بات سمجھو، اللہ کرے۔ مکان کی پھر 2 تعریفیں، الفراغ المتوہم الذی یشغلہ الجسم وینفذ فیہ باقطارہ، فراغ متوہم جس میں جسم آ جائے اور اللہ تعالیٰ جسمیت سے پاک ہے، ایک۔ اس لیے ولا یتمکن، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ مکان میں تو جسم آتا ہے نا، اللہ جسمیت سے پاک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خیال کر لینا، یہ عام فلاسفہ کے اور مشائین کے ہم مکان کی تعریف یہ ہے، جس میں حاوی جو اپنے سطح باطن سے جس میں محوی کے ساتھ مماس ہو اور ٹچ ہو۔ مکان یہ نہیں ہے کہ جس میں مولی منظور بیٹھا ہوا، اب وہ جو اوپر والی فضا ہے اس کے سطح باطن میرے ساتھ جو ٹچ ہو رہا ہے وہ مکان ہے، اس کے اوپر والا پھر اس کے اوپر، یہ سلسلہ جائیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے 7ویں آسمان پہ، سمجھے؟ مکانات کا سلسلہ یہاں ختم ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر حیز ہے جس کو حیز آپ کہتے ہیں، 7 آسمانوں کے بعد پھر حیز ہے، حیز سمجھے؟ حیز ہے، اس کے بعد مکان ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مکان میں نہیں ہے، ماوراء الافلاق ہے، مکانات کا سلسلہ ادھر ہے، اس لیے تعالی عن الجنس والجہات، جہات کا سلسلہ بھی فلک الافلاق پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے، اللہ ماوراء الافلاق ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مقارن کہہ دو، مقارن یا مباین عن المکان ہے، اور مقارن بھی زمان ہے لیکن فی زمان بھی نہیں ہے، فی المکان بھی نہیں ہے، ولا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، میں تو بیوقوف، خواہ آپ سے اس قسم کی بات کی ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ مکان کی 2 تعریفیں، اللہ متمکن نہیں ہے اور اللہ پر زمان، اللہ مقارن بھی زمان ہے لیکن فی زمان نہیں ہے، مقارن اور مباین بالمکان ہے لیکن فی المکان نہیں ہے، اس لیے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے۔ پھر اللہ کے لیے ہر جگہ موجب کلیہ بھی نہیں ہے، جیسے یہ میرے لیے اللہ کا 50 جگہ نہیں ہے، ایک ہی جگہ، چیونٹی کے لیے 1000 جگہ، تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے، سمجھے؟ اس لیے فرمایا اینما تکونو یدرک، اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف تم رخ کرو فثم وجہ اللہ، اللہ کا علم، اللہ کی ذات، اللہ کی خوشنودی یا صفات میں سے وجہ اللہ، کوئی بھی معنی کر دو، اللہ ادھر ہے، متقدمین کیا اللہ کا علم ہے ادھر، جیسے کہ واسف نعلم اس پر قرین ہے، اور ویسے یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ سارے کے سارے اللہ کے سامنے اسی طرح۔ اڑے ملم کو کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ پھر ذرا مسئلہ سمجھ لینا، اللہ کرے آپ کے سمجھ آئے۔ مکان فلاسفہ کیا جو بتایا الفراغ المتوہم الذی یشغلہ الجسم وینفذ فیہ باقطارہ، جو آپ مکان کا ایک معنی آپ کو یہ بتایا۔ دوسرا، جس میں حاوی جو مماس ہو اپنے سطح باطن سے جس میں محوی کے ساتھ، یہ دونوں تعریفیں اللہ پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ماوراء الافلاق ہے، اس لیے وہ مکین بھی نہیں ہے، متمکن بھی نہیں ہے، اور یجری علیہ زمان بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو، میں چھت کے اوپر ہوں تو مقارن بالکمرہ ہوں لیکن فی الکمرہ نہیں ہوں، مقارن بالغرفہ تو ہوں لیکن فی الغرفہ نہیں ہوں۔ زمانوں کا سلسلہ کیا ہے؟ زمانے بھی ادھر ہے جہاں سورج اور چاند آسمانوں کے نیچے، ماوراء الافلاق زمانے ہی نہیں ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ ان زمان عبارت عن متجدد یقدر به متجدد آخر، زمانہ کہتے ہیں ایک جدید کو جس سے دوسرے جدید کی پہچان ہوتی ہے، جدید کی پہچان جدید سے، بولو حادث کی جدید کی پہچان جدید سے، یہ زمانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماحول منٹ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عبارت عن 60 سیکنڈ، 7 سیکنڈ، ٹک 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 ٹک، سمجھتا ہے؟ 1 منٹ 60 سیکنڈ کا، 1 گھنٹہ 60 منٹ کا، 1 دن 12 گھنٹے کا، 24 گھنٹہ رات دن 24 گھنٹے کے، ہفتہ 7 دن کے، مہینہ 4 ہفتوں کے، سال 12، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے یہ؟ متجددات کی پہچان متجددات سے، ایک معنی زمانے کا یہ ہے، یہ بھی ماوراء الافلاق ہے۔
دوسرا ان زمان عبارت عن حرکت الافلاک، زمانہ حرکت الافلاک کو کہتے ہیں، تو افلاک ما تحت ہے، پاک پروردگار ماوراء الافلاک ہے، تو اس پر زمانہ کیسے جاری ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا مسافات زمان، مثالیں بھی آپ کو بہت سی دی، زبردست مثالیں، مسافات زمانیہ سے بھی آپ پاک ہے، مسافات مکانیہ سے بھی پاک ہے، وہ ماوراء الافلاک، ماوراء زمان ہے لیکن تحت الافلاک اور تحت زمان نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے قرآن نے آپ غور نہیں کرتے، جب ترکیب آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر قرآن نے تعدد مکان ہمارے اعتبار سے، وہ تو تحت المکان ہے ہی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ میں، خیال کر لینا۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، شرح کی اس میں لکھا ہوا بھی ہے لیکن اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، صرف علماء سمجھیں گے۔ لو کان اللہ فی کل مکان، لو کان اللہ فی کل مکان، الیاذ باللہ، لو فرض کے لیے، لو کان اللہ فی کل مکان لکان فی افخاذ النساء لیکن طالبات فالمقدم مثلو، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، اس لیے یہ گستاخی نہ کرو۔ متقدمین کا مذہب اس وجہ سے اسلم اور اسہل، سلامت ہے اور بالکل آسان ہے۔ مکان کو علماء نہیں جانتے کہ مکان کیا ہے، سمجھے؟ میں نے آپ کو بتایا فلاسفہ کے ہاں تعریف الگ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے ان کے ہاں، مشائین کے ہاں الگ ہے، زیادہ تر ہمارے مشائین کے چلتا ہے۔ اور ایک ہے مکان عرفی، بولو مکان ان سے ہٹ کر کے، وہ جسم میں نہیں ہے، سمجھ میں ہے کہ مکان عرفی، حدیث میں جو آیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کلمۃ عین للسوال عن المکان ما وراء الافلاک قالت فی السماء، اس لونڈی نے کہا فی السماء، فی السماء کا معنی علی السماء، فی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، یہ فی کو علی کے معنی میں لے لیں، تو فی السماء علی السماء، یہ جو مکان ہے یہ مکان عرفی ہے، یہ فلاسفہ والا نہیں ہے جس کے انکار آپ کا سلم کرتا ہے تعالی عن الجنس والجہاد، جنس اور جہاد، جہاد پھر وجودی چیز ہے یا عدمی چیز ہے، مکان انکہ اللہ آپ کا بھلا کرے طرف مکان کو کہتے ہیں یا عین مکان کو کہتے ہیں، یہ دماغ آپ کا خراب ہو جائے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ مکان خالق ہے یا مخلوق ہے؟ مکان خالق تو نہیں ہو سکتا، مخلوق، اللہ مکان میں ہے تو خالق مخلوق میں رہ رہا ہے، اس لیے اب مکان فلاسفہ بھی نہیں ہے، مکان مشائین بھی نہیں ہے، اگر مکان کہیں عرفی جو متقدمین کے مسئلہ کے مطابق کہ اللہ عرش پر ہے، یہ مکان عرفی ہے، اس کا ثبوت ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا زاہد الکوثری مقالات کوثریہ وغیرہ میں اس نے اس حدیث کو، ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس حدیث کو اس نے ایسے رگڑا دیا ہے، لیکن بات صاف سی ہے کہ اللہ تعالیٰ ما وراء الافلاک فوق العرش مبین علی العرش ہے، سمجھ رہی ہے کہ، اور تعدد مکان نہیں، وہ تو میں نے ساری چیزیں آپ کو مثالیں، بہت سی مثالیں بھی آپ کو بتا دی، یہ اللہ تعالیٰ اس سے اللہ کے پاک ہے، لیکن حضرت اس حدیث میں کلام کرتا ہے، حدیث بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور مذہب بھی یہی ہے متقدمین کا، اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، مبین علی العرش ہے، عرش کو آپ مکان کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن مستقر یا جالس علی العرش یہ توہین نہیں کرنا، جالس علی العرش کے الفاظ بھی ہم استعمال کی۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر جھوٹ بولا لوگوں نے کہ اللہ پاک پھر یہ کہ اس میں رات کے آخری حصے میں عرش سے سماء دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، رات کو سماء دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، پھر اشکال ہو گیا جب آتے تو عرش پھر خالی ہوگا، حل العرش یخلو، عرش خالی ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ ففیہ عنہ روایتان، یہ مار دیا۔ یہ تو ہمارے متقدمین ائمہ اربعہ بھی اس کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، یہ اشکال صرف شیخ الاسلام پر نہیں ہے، یہ اشکال تو ہم پر بھی ہے، اس لیے اس کو اپنی جگہ پر، اصل متقدمین کا مذہب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، لیکن اس میں نے عرض کیا کہ مکان کی جہاں نفی ہے تو مکان فلاسفہ کی نفی ہے، اصطلاحات ہر ایک کی اصطلاحات میں پہلے کسی سے بات کرو، اسے پتہ کرو کہ آپ کس کی اصطلاح میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ فلاسفہ والے مکان سے اللہ پاک ہے، مشائین والے مکان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، مکان مخلوق، مکان مخلوق جس کے اندر اللہ رہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور مکان عرفی مافوق، وہاں مکان کی تعریف ہی صادق نہیں آتی، جیسے کہ اس دنیا کے اندر لا خلا ولا ملا، یہاں لا خلا ولا ملا، یہاں ملا ہے، بولو آپ دیکھو نا کہ بوتل کو آپ کہیں گے خالی ہے نا بوتل،
لیکن اس بوتل کو سیدھا پانی میں ایسے مارو، بالکل خالی نہیں ہے، پانی اس میں جائے گا نہیں، تھوڑا سا ٹھیڑا کرو گے تو پانی جائے گا۔ بوتل ہوا سے بھری ہوئی ہے، جس کو تم خالی سمجھتے ہو خالی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ملا ہی ملا ہے، اس دنیا میں کیا ہے؟ ملا ہے، خلا نہیں ہے۔ اوپر لا خلا ولا ملا، خلا بھی نہیں ہے ملا بھی نہیں ہے، تو پھر خلا بھی نہیں ملا، تو یہ ارتفاع نقیضین ہے۔ اور منطقیوں کیا ارتفاع نقیضین اجتماع نقیضین کو مستلزم ہے، کہتے ہیں ہاں ہمارے اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین وہ ماوراء الافلاک، اوپر ہو تو کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا کہ ایک جگہ میں نے اس پر 1.5 گھنٹے بیان کیا، وہ مولوی صاحب ہمارے مبلغ اعظم نے، وہ شاید ٹیپ بھی لوگوں کے پاس ہوگا، ایک میمن کی دعوت تھی، سمجھی؟ تو میں نے کہا متقدمین کا مذہب یہ ہے، متاخرین کا ہے، متاخرین اور متقدمین میں جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ مکانوں کا سلسلہ، ازمنہ کا سلسلہ وہ تحت العرش ہے، تحت محدد الافلاک ہے، سمجھے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مقارن بھی زمان ہے لیکن فی الزمان نہیں ہے، مقارن بالمکان کہہ دو لیکن فی المکان نہیں ہے۔ اور لو کان اللہ فی کل مکان، اس اعتبار سے وہ قضیہ ہے کہ مکان چاہے فلاسفہ یا یہ لے لو تو لکان فی افخاذ النساء لیکن طالبات فالمقدم مثلہ۔ اب تعدد مکان کہیں بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے لیے تعدد مکان ہے۔ یہاں بھی قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، این تو مکان کے لیے تھا، ما اس کے لگتا ہے عموم مکان، اینما تولوا اینما تکونوا، بولو۔ اب یہ اینما شرطیہ بھی ہے اور یہی خبر مقدم ہے تکونو کے لیے، تو تکونو میں تو ہم ہے، یہ اینما بھی ہمارے لیے۔ جب آپ کو ترکیب نہیں آتی تو اس لیے تو ٹھوکر کھا رہے آپ۔ اینما تکونو، بولو۔ این تو خود مکان ہے، ما اس کے ہو گیا، اب عموم مکان ہو گیا۔ اب اینما تکونو، یہ تو کراچی میں کہتے ہیں اینما شرطیہ تکونو فی الفعل ہو گئی شرط، یدرککم الموت اس کے لیے جزا، کراچی میں الحمدللہ اسی طرح ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تکونو کا واو اس کا اسم ہے، خبر مقدم، یہ شرطیہ بھی ہے خبر مقدم بھی ہے، وہ تو ہم لوگ ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے تعدد مکان۔ جیسے کہ کئی مثالیں میں نے کمپیوٹر کی دوربین کے آپ لوگوں کو دے دیا، اور یہ بھی مثالیں، اللہ کے بندوں کچھ پہلا پڑھا، اس لیے خیال کر لینا مول صاحب۔ اسلم اور بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو کہیں گے ما فوق العرش، لیکن جالس علی العرش کا مسئلہ ہم نہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام کو لوگوں نے بدنام کر دیا، اور جب کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سماء دنیا پہ تشریف لاتے، تو پھر ان سے کہا کیف ینزل ربنا، کس طرح؟ فکان علی ممبرہ، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فنزل عن ممبرہ درجتین، ممبر سے 2 سیڑھیاں نیچے آ گئے، فقال انہ ینزل کما نزلت عن ممبری ھذا، اللہ اس طرح اترتا ہے جیسے میں اترتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے حضرت اقدس پر، الدرر الکامنہ میں بھی لکھا ہوا، حافظ صاحب نے بھی لکھا ہے، لیکن مولوی صاحب اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے۔ اس کو لے کر کے ہمارے بہت سے بزرگوں نے، قبر میں مجھے بھی جانا ہے، میں نے بھی حضرت شیخ الاسلام کو گالیاں بہت دی ہیں، لیکن اپنی عاقبت میں نے تباہ کر دی، آپ بھی گواہ رہے ہیں، سمجھ نہیں؟ حضرت اقدس کا حضرت کی الرسالۃ العرشیہ الگ رسالہ ہے، اور ایک شرح و حدیث النزول 600-700 صفحات کے الگ رسالہ ہے، شرح و حدیث النزول مستقل کتاب ہے حضرت اقدس کے، میرے پاس ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ خواہ نے مجھے چھیڑا، تو میں تھوڑا سا آپ سے، وللہ المشرق، اگر آپ اگر مکہ میں نہ چھوڑے مشرکین، یا مسجد اقصیٰ بھی ہے کہ یہود و نصارہ نہ چھوڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ المشرق والمغرب مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے، المشرق والمغرب مملوکان للہ، اللہ کی ملکیت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کا بھی تم لوگ یہ کہ رخ کر دو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کراچی میں ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اِنَّمَا تُوَلُّوا شرط، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سما خبر مقدم وجہ اللہ مبتدا مؤخر، یہ اس کے لیے جزا ہو گئی جہاں چھوٹ گئی۔ لیکن حقیقت میں اینما ظرف ہے، شرطی ہے، اور تولو کے لیے مفعول استفادہ دغا۔ اڑے کچھ بھلا پڑ گیا مولانا، خیال کر لینا۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ، اللہ اپنے ملک کے اعتبار سے وسیع ہے، جدھر بھی تم نماز پڑھو، اگر مسجد میں کوئی نہ چھوڑے۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے نبی نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، ہر جگہ کو اللہ نے مسجد میرے لیے، البتہ حدیث نے مستثنا کر دیا، فرمایا کہ الا المقبرۃ والحمام، بولو، الا قبرستان کے اندر نماز نہ پڑھو قبروں کو سامنے کر کے، اور والحمام، اور حمام میں ننگے ہو کر کے، وہاں غسل کرنے کی جگہ جنازہ پترا نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
اس کا استثناء کر دیا، باقی سب کچھ فرمایا. سمجھے؟ ہمارے لیے آسان ہوگی. المشرق والمغرب مملوکان للہ فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع. اللہ وسیع اپنے ملک اور حکومت کے اعتبار سے، اور علیمون بصلواتکم، تمہاری نماز مسجد والی نماز ہو، اگر کوئی مسجد میں نہیں چھوڑتا جنگل میں بھی پڑھ لو، اللہ اس کو جانتا ہے. باقی مسئلہ رہ گیا یہود و نصارہ، یہ اللہ کا بلا آپ کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اللہ کو بھی معاف نہیں کیا تو آپ کو کہاں معاف کریں.